الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کے مختلف طریقے ہیں، جو طریقے اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر ہم کو کرنے کے لیے کہے ہیں. انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی کی ادائیگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اپنی رضا کا ذریعہ بتایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے اس پر عمل کرتے رہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کبھی قربانی کی سنت کو ترک نہیں فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر نیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے عمل کو بتایا ہے. جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، خلوص کے ساتھ اس کے گردن پر چھری رکھی جاتی ہے تو اس کا پہلا قطرہ گر نہیں پاتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایام التشریق اور یوم النحر کے اندر سب سے زیادہ بہترین عمل قربانی کا عمل ہے. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا ہم مقصد سمجھیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہمارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جو قربانی پیش کی ہے اس کا کیا مقصد تھا، کہ اس نے اپنی رضا چاہی تھی ریاکاری کے لیے اور سمعت کے حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کیا تھا. لہذا ہماری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس قربانی کی سنت کو ہم ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی وسعت رکھنے کے باوجود اس سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے. تو کوشش اس بات کی ہو کہ ہم اس سنت پر عمل کریں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ایک جانور تمام ہمارے رشتہ داروں کے گوشت کے تقسیم کے لیے کافی نہ ہوگا، لہذا ہم لوگ قربانی نہ کریں. یہ بات بہتر نہیں ہے. اگر گھر کے اندر ایک بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ گھر کا ذمہ دار اپنے نام پر قربانی کرے اور گھر کے جملہ لوگوں کو ثواب کے اندر شریک کر لے، تاکہ یہ سنت ابراہیمی کا عمل ہم سے ادا ہو اور اس کے خیر و برکات کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کے اندر ہم سبوں کو اپنے ہاتھوں اس قربانی والے عمل کو کرنے کی توفیق دے اور لنگڑے لولے آزار کی بنیاد پر دوسری جگہوں پر اپنے قربانی کو منتقل کرنے سے احتیاط برتنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.